یہ سعد بن ابی وقاص یہ ان کے بھائی تھے۔ فرماتے غزوہ بدر والے دن رأیت اخی عمیر بن ابی وقاص، فرماتے میں نے اپنے بھائی عمیر کو دیکھا کہ وہ غزوہ بدر والے دن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چھپ چھپ کر جا رہے تھے، کیونکہ لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا اور یہ چھوٹے تھے۔ فرماتے کبھی حضور اگر سیدھا دیکھ رہے ہوتے تو یہ حضور کے پیچھے آ جاتے، حضور دائیں دیکھتے تو یہ بائیں چلے جاتے، اگر بائیں دیکھتے تو یہ دائیں چلے جاتے۔ فرماتے یہ حضور سے چھپ رہے تھے۔ میں نے کہا ما بکا یا اخی، اے میرے بھائی تم حضور سے کیوں چھپ رہے ہو؟ حضور کی نگاہ نبوت تو جس پر پڑ جاتی ہے اس کی دنیا آخرت سنور جاتی ہے، اور تم رسول اللہ سے چھپ رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ صحابہ کا جذبہ کیسا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کی کیسی تربیت فرمائی، ابھی جوان تھا، کھیلنے کی عمر ہے۔ عرض کیا کرتے ہیں انی اخاف ان یرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیستصغرنی فیردنی، فرماتے میں اس لیے حضور سے چھپ رہا ہوں کیونکہ میں ابھی چھوٹا بچہ ہوں، اگر حضور نے مجھے دیکھ لیا تو حضور مجھے جنگ پر لے جانے سے منع فرما دیں گے، اس لیے حضور سے چھپ رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے حضور مجھے اجازت عنایت نہیں فرمائیں گے، اس لیے میں چھپ کر میدان جنگ میں جا کر شوق شہادت پانا چاہتا ہوں، میں اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اے عمیر اب تو میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ فرماتے میں نے اپنے بھائی کو پکڑا اور فعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا۔ حضور یہ دیکھیں عمیر کا کام، ابھی چھوٹے بچے ہیں اور شوق شہادت رکھتے ہیں اور آپ سے چھپ کر میدان جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا جذبہ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فردہ، فرمایا سعد عمیر سے کہو رسول اللہ نے تمہیں اجازت نہیں عطا فرمائی، واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص خود فرماتے ہیں جب میرے بھائی نے سنا نا تو رونے لگ گئے، لیٹنے لگ گئے، چیخو پکار کرنے لگے کہ اے بھائی تم نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ آج میں جاتا اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی جوانی کو قربان کر دیتا، آپ نے میرے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے آج قربان ہونے سے روک دیا ہے۔ اللہ اکبر، تو کیا ہوا؟ فیبکی، اب رونے لگے۔ تو کبھی رونا بھی اللہ کو پسند آتا ہے اور انسان کی بگڑی بن جاتی ہے۔ جب روئے نا فاجازہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرما دی، فرمایا اے عمیر آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرا بھائی اتنا چھوٹا تھا، کنت اعقد حمائل سیفہ من صغرہ، فرماتے ہیں کہ جو حمائل تھی تلوار باندھنے والی، فرماتے انہیں وہ بھی باندھنی نہیں آتی تھی، فرماتے میں ان کے تلوار باندھتا، بار بار آگے پیچھے ہو جاتی اور میں بار بار ان کی تلوار کو درست کرتا رہا۔ فرماتے ہیں ہم نے مدینہ سے سفر شروع کیا اور میدان بدر تک ہم چلے گئے۔ فرماتے ہیں اتنا کٹھن سفر تھا اور بھوک بھی تھی، اس وقت کھانے کو بھی میسر نہیں تھا، چند تلواریں تھی، چند نیزے، چند گھوڑے، چند اونٹ تھے، سامنے لشکر جرار تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، ذرہ برابر بھی ان کے شوق کے اندر کمی نہیں آئی۔ تو سامعین محترم، جوانی وہ جوانی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے اندر بسر ہو جائے۔ جوانی وہ قیمتی ہے، وہ انسان قیمتی ہے، وہ نوجوان مرتبہ اور مقام رکھنے والا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر بسر کر رہا ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم، آج کے دور کے اندر نوجوانوں کو دنیا کا لالچ دے کر، یورپین ممالک کے ویزوں کا لالچ دے کر نوجوانوں کو دین سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آج ہماری یونیورسٹیوں کے اندر غیر مسلم لیکچرار بلا کر ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے دین کی محبت کو نکالا جا رہا ہے۔ تعلیم حاصل کریں لیکن ہر اس تعلیم کو جوتی کی نوک پر رکھیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کھڑا کرتی ہو۔ اس لیے سامعین محترم، آج سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہماری صبح ہوگی تو اللہ کی اطاعت کے اندر ہوگی۔ سب بولے اونچی آواز سے انشاءاللہ۔
ہماری دوپہر ہوگی تو اللہ کی اتباع کے اندر ہوگی، ہماری شام ہوگی اللہ کی اطاعت کے اندر ہوگی، ہماری رات ہوگی اللہ کی اطاعت کے اندر ہوگی، ہماری شادیوں کے پروگرام ہوں گے۔ آپ نیت کریں کہ ہم کوئی ایسا اس کے اندر پروگرام نہیں کریں گے جس سے دین کا مذاق اڑایا جائے، جس سے لوگ فحاشی کی طرح مبتلا ہوں۔ ہم ایسے کاموں سے انشاءاللہ دور رہیں گے، اور پھر جب ہماری جوانی ایسی ہو جائے گی تو پھر اللہ فرماتا ہے وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے، اس کے چلنے پر فرشتے بھی فخر کر رہے ہیں۔